اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ پیش خدمت ہے پروگرام جب آنکھ کھلے ڈاکٹر KS بٹالوی کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے، ہم نے سورہ توبہ کا ترجمہ اور تفسیر شروع کیا ہوا ہے، اور آج کی آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 116۔ ملاحظہ فرمائیں۔ ان اللہ لہ الملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اپنی حکمرانی اور اپنی بادشاہت اور اپنے اقتدار اور اپنے اختیار کی بات کی ہے، اور مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے، بے شک اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، یعنی آسمانوں کی اور زمین کی، تمام روئے زمین، تمام آسمان، تمام بحر و بر، سب کی بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے۔ زندگی بخشتا اور موت دیتا کون؟ صرف اللہ۔ تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار۔ ناظرین، یہ وہ بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بڑے کھلے الفاظ میں بیان کر دی ہے کہ تمام آسمانوں اور زمین کا مالک، حاکم، بادشاہ صرف اللہ ہے۔ زندگی اور موت کس کے اختیار میں ہے؟ صرف اللہ۔ رزق دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ مددگار کون ہے؟ صرف اللہ۔ یہ بات بڑی صاف الفاظ میں کہہ دی گئی ہے کہ اللہ کے سوا آپ کا کوئی مددگار نہیں، کوئی آپ کا پرسان حال نہیں۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایمان کا یہ تقاضا ہے۔ جب ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، تو پھر صرف اللہ کی عبادت کرنا ہم پر فرض ہو گئی، اور آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا جب اقرار کر لیا، تو پھر کسی اور کی نبوت یہاں کارگر نہیں ہوگی، صرف آخر الزمان نبی کی نبوت پر ہی عمل کرنا ہوگا۔ شریعت ان آخری نبی کی ہوگی، تو ہم دائیں بائیں، آئیں بائیں شائیں، ادھر ادھر، شجر و حجر، قبرستان والے، قبروں والے، مزاروں والے لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ تو جس نے شرک کیا وہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا۔ اور اس آیت کے نزول کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پچھلی آیات میں مشرکین کے لیے استغفار کرنے کا حکم آیا، پھر منع کر دیا گیا، اور اس میں وضاحت کر دی گئی کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت، استغفار کرنا قطعاً جائز نہیں۔ آج بھی ہمارے لوگ، ہمارے مسلمان اس غلطی پر ہیں کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے فرما دیا، اپنے نبی کو حکم دے دیا کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنا، نہ ان کی قبروں پہ جا کے دعا مانگنی ہے، نہ ان کے لیے غائبانہ طور پر گھر میں بیٹھ کر یا کسی مجلس میں دعائے مغفرت کرنی ہے، نہ فاتحہ پڑھنی ہے، نہ استغفار کرنا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور ہم مسلمان اسی وقت ہیں جب ہم اللہ کے حکم کی تابعداری کریں، اور اللہ کے حکم کی اگر تابعداری نہ کریں تو ہمیں اپنے ایمان کا فکر کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ اور پچھلی آیت میں اللہ نے یہی بات کہی ہے کہ میں کسی کو گمراہ نہیں کرتا اس وقت تک جب تک کہ وہ منع کردہ احکامات پر عمل کریں دانستہ طور پر۔ اور آج ہمارے مسلمان بہت سے ایسے اعمال دانستہ طور پر کر رہے ہیں جس کو وہ ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، جبکہ وہ ایمان نہیں ہے۔
اس لیے ہمیں اپنے معاملات پر غور کرتے ہوئے ان سے دور ہونا چاہیے، ان معاملات سے دور ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جو کام اس وقت رائج ہیں، جو معاملات اس وقت ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، یہ اللہ کے نبی نے، اللہ کے نبی کے صحابہ نے، تبع تابعین نے، کسی نے بھی یہ نہیں کیے جو آج ہم کر رہے ہیں، اور اس کو عین دین سمجھ کر کر رہے ہیں، اور یہی بات وہ ہے جو ہمیں ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں لے کے جا رہی ہے، دنیا میں بھی ذلت و رسوائی اور آخرت میں بھی جہنم کے گڑھے میں گرنا ہمارا مقدر بن چکا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں توبہ طائب کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، ہمیں ان تمام اعمال سے پرہیز کرنا چاہیے جو اللہ کے قوانین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی میں ہیں۔ کفار سے ان کی زندگی میں اور ان کی موت کے بعد طرح کی دلیل لا تعلقی کا سبب بیان فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کا مالک تو صرف اللہ ہے، اس لیے کفار اور مشرکین سے ہمارا کیا تعلق؟ نہ وہ ہمارے دوست ہیں، نہ ہم ان کے دوست ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے اور جگہ بھی یہ فرما دیا کہ یہ مشرکین اور یہ کفار، یہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، تو ہم پھر بھی ان کی دوستی کا دم بھرتے ہیں، ہم ان سے بھیک مانگتے ہیں، جبکہ مانگنا تو صرف اللہ سے چاہیے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا، ہمارے ایمان کا تقوی یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جو کچھ بھی دینا ہے وہ صرف اللہ نے دینا ہے، اور اللہ دیتا ہے۔ جب آپ اللہ کے ہو جاؤ اور اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے رزق مانگو، جو مانگو اللہ دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، میں جب صحابہ نے یا دیگر لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے متعلق پوچھا تو اللہ نے آیت نازل فرما دی کہ میں آپ کی شارگ سے بھی قریب ہوں، کہ اللہ کہاں پہ ہے، کہاں رہتا ہے، کون سا مقام ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ میں ان کی شارگ سے بھی قریب ہوں، یہ آہستہ مجھے پکاریں یا اونچی آواز میں پکاریں، میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ جو ہمارے دوست کہتے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، ان قبروں والوں کی سنتا ہے، یہ شرک ہے، یہ بہتان ہے اللہ پر، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں زمین کے اندر، زمین کے باہر، سمندروں میں، پتھروں میں تمام کی سنتا ہوں، چاہے وہ آہستہ بولیں، چاہے وہ دل میں پکاریں، چاہے وہ اونچی آواز سے پکاریں، میں سب پکارنے والوں کی پکار سنتا ہوں۔ جب اللہ سب کی پکار سنتا ہے تو یہ کہنا کفر کے زمرے میں آتا ہے کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، ان قبروں والوں کی سنتا ہے، جبکہ قبروں والوں کے متعلق یہ کہا گیا کہ جو فوت ہو گئے، جو مٹی کے نیچے چلے گئے، وہ محتاج ہیں زندہ لوگوں کے، زندہ لوگوں کے محتاج ہیں وہ، کیونکہ زندہ لوگ ان کے لیے استغفار کر سکتے ہیں، ان کے لیے کو صدقہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے کو خیرات کر سکتے ہیں، ان کے لیے معافی کی دعا کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ مسلمان ہوں۔ غیر مسلم کے لیے معافی کی دعا کرنے سے سخت منع فرمایا گیا، اور ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ ہماری نجات دین کے مطابق ہو، ہم کہیں ایسے مشرکانہ عقائد میں یا مشرکانہ اعمال میں نہ پھنس جائیں۔ ہمیں ہر وقت اللہ سے توبہ استغفار کرنا اور اللہ کی مدد کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ جب مدد دیتا ہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھتے رہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔